أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 10 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کورس میں پہلے پارے کو 4 پاؤں میں تقسیم کیا گیا. پہلا پاؤں ہم نے QC2 میں پڑھا، دوسرا پاؤں جو ہے ہم اس وقت QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے QC4، اور آخری پاؤں جو ہے انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے. QC3 میں جو پاؤں ہے اس کے 5 صفوں کو ہم نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھا ہے کہ صفحہ نمبر 6 جو ہے چھوٹی انگلی پر، اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھے پر ہے. کیونکہ اس سے پہلے 5 صفحات ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھے تھے کہ پہلا جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر، تو یہ آپس میں ہاتھ یوں جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ صفحے جو ہے ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. تو چھٹے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اس کو ایک بار دہرا لیجئے. چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اور ساتویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. اس کو بھی دہرا لیجئے. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. 8ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. جی. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. 9ویں صفحے کے اشارے ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ. جی. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بکرا کا قصہ. تو ان کو ہم مختصر چھٹے صفحے کے لیے کہہ سکتے ہیں: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. 7ویں صفحے کے لیے فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو. 8ویں صفحے کے لیے بستی، پانی، کھانا، سزا. 9ویں صفحے کے لیے طور، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا. جی ان کو بھی ایک بار دہرا لیجئے سب کو. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں 5ویں صفحے کی، وہ جو 10واں صفحہ ہے اصل میں، تو اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ تیسرا سوال. اور دوسرا اشارہ کون قاتل. تیسرا اشارہ سخت دل. اور چوتھا اشارہ ہے کلام تبدیل. تو آئیے آج پہلا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریفرنس آیت اس کی ہے: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. تو آئیے اس 5ویں صفحے کی اشاروں کو انگلیوں پر رکھتے ہیں. تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل. جی دہرا دیجیے ایک بار. تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل. مختصر ان کو ہم کہہ سکتے ہیں سوال، قاتل، دل، تبدیل. جی. سوال، قاتل، دل، تبدیل. جزاک اللہ. تو آئیے لیتے ہیں آج کے پہلے اشارے کو. تیسرا سوال. پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ بکرا کا قصہ جاری ہے. بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوالات کر چکے. تو آج کی دونوں آیتیں یہ آپ کے سامنے ہیں. پلیز آپ میں سے کوئی ایک بار ان کی تلاوت کر دے. جی برادر حسان، اپنے ہاتھ ریز کیا ہوا آپ کر دیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں. وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات. پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آئیے تو حروف الفاظ اور اسما کی طرف چلتے ہیں. قالو، واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے. ہمیں پتہ ہے کالا کی جمع قالو ہوتا ہے. کالا یقولو، کل سے کالو، کالا سے قالو. آگے یہ ہے ادع لنا. اگر ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو یوں کہیں گے کالد، لام کو دال سے ملا دیں گے، یہ واو اور یہ دونوں الف جو ہیں یہ پڑھے نہیں جائیں گے. کیا ہوگا؟ کالد، کالد. اور اگر جو ہے اسے علیحدہ پڑھیں گے تو کہیں گے کالو، تھوڑا سا وقفہ دے کے. اس یہ جو ہے امر ہے، دا یدو سے ادعو، ادعو ہے تو اسے پھر پڑھیں گے ادعو. لا، نا، لا جو ہے حرف ہے، نا جو ہے ضمیر اسم ہے. ربا کا رب جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، کا جو ہے وہ اسم ہے. آگے ہے یو بین. اب یہ چونکہ دیکھیں یہ شد ہے اور یہ شد درمیان میں کیا آ گیا؟ یہ جزم. جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یو بین. یا جو ہے لام سے مل جائے گا، نون غائب ہو جائے گا. یو بین. اب اچھا ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، علامت مضارع یا. اس کے بعد ہے اگر ہم اس کا پہچاننا چاہیں کون سا فعل ہے تو ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. جیسے علامت مضارع ہٹائی یہ گیا بین. بین، بین یعنی یہ درمیان میں شد ہے اور چار حرفی ہے. تو وہ کون سا فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے مزید فی میں جس کے چار حرف ہوتے ہیں اور درمیان میں شد ہوتا ہے؟ وہ ہے علامہ. علامہ. چار حرفی اور درمیان میں شد ہوتا ہے. اور علامہ سے ہم نے جو لفظ سیکھا تھا وہ تھا تعلیم. تعلیم کے وزن پہ اس کے باب کا نام ہے تفعیل. تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا بینہ کا جو ہے وہ کیا ہوا؟ باب تفعیل ہوا. آگے لانا، لا جو ہے وہ حرف ہے، نا جو ہے ضمیر. ضمیر سارے جتنے وہ اسم ہوتے ہیں. ماں یہاں پہ بطور اسم ہے. ہیا جو ہے یہ ضمیر ہے. ہوا وہ جو ہم نے پڑھی تھی اسی میں ہیا تھا. ان جو ہے یہ حرف کے طور پہ آتا. البقرہ الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ البقرہ یہ بولتا کے ساتھ نہیں ہے. جب یہ بولتا کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مؤنث ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں تیسری لائن میں بقرہ تن لکھا ہوا ہے بولتا سے، یہ واحد ہے.
یہ البقرہ جو ہے، یہ بقرہ جو ہے یہ بقرتن کی جمع ہے. بقرتن کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک ہے بقرہ اور ایک ہے بقراتن، وہ جو مؤنث کا الف تا لگا کے، تو اس کی یہ دو جمع بنتی ہے. یہاں پہ یہ جمع کسی ہے. تشابہ یہ فعل ہے، اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے. کیوں؟ یہ جو ہے تشابہ کے بعد ہا جو ہے ہا ضمیر ہے، اسے اگر علیحدہ کر دیں گے تو یہ تشابہ جو ہے وہ فعل ہے. الا الا جو ہے حرف ہے، نا جو ہے وہ ضمیر ہے. واو حرف ہے، انا حرف ہے. انا کے ساتھ یہ نا بھی جڑا ہے، اننا انا نا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اسم ہے. آگے ہے ان جو ہے یہ حرف ہے. شاہ یہ جو ہے فعل ہوتا ہے، آپ نے QC2 میں پڑھا تھا شاہ کا فعل، شاہ یا شاؤ. آگے اللہ اس میں جلالہ ہے، لفظ اللہ. لا محتدون لام جو ہے وہ کیا حرف ہے. محتدون یہ اسم. تمام واو نون والے اسم ہوتے ہیں سوائے دو کے جو یا اور تا سے شروع ہو. اگر کوئی جمع واو نون والا لفظ یا سے شروع ہو رہا ہو یا تا سے، پھر وہ فعل ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں یفعلون، یا سے شروع ہو رہا ہے حالانکہ واو نون والا ہے، پھر کیا کہیں گے؟ یہ فعل ہے. لیکن اگر شروع میں یا اور تا نہ ہو پھر وہ اسم. کالا جو ہے فعل ہے، انا حرف ہے، وہ ضمیر ہے. یقول یقول یا سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل ہے، ہمیں پتہ ہے کالا یقول ہوتا ہے. انا حرف ہے، ہا ضمیر ہے. بقرۃ یہ دو پیش سے پتہ چل گیا تنوین سے، اسم ہے، مؤنث کا اسم ہے، واحد ہے، اور کیا نکرہ ہے یعنی عام ہے. خاص ہوتا تو اس کے ساتھ الف لام آتا، اور جب الف لام آتا پھر یہ تنوین نہیں آنی تھی، پھر پیش آتا. پھر یہ ہوتا البقراتو. جیسے یہ اوپر البقرہ ہے نا، دیکھیں یہاں پہ تو نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ اس سے مختلف ہے. یہ واحد ہے، یہ اصل میں اس کی جمع ہے. اس کی دو جماعتیں، ایک یہ اس شکل میں اور ایک الف تا کے ساتھ. لا جو ہے وہ حرف ہے. ذلول یہ تنوین سے پتہ چل گیا اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور عام ہے. خاص ہوتا تو اس کے شروع میں الف لام آتا. تسیر تسیر جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تسیر. اس کے بعد الارض الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ معرفہ بھی ہے اور کیا ہے؟ مؤنث ہے، واحد ہے. اس کی جمع ہوتی ہے الارادی. الارض کی جمع ہوتی ہے الارادی، یعنی جمع رادی جو ہے، ارادی جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے. ما جو ہے حرف ہے، لا جو ہے وہ حرف ہے. تس کی تا سے پتہ چلا مضارع کا اسم ہے، یہ ہوتا ہے سکا یسکی سے تسکی. الحرسا الف لام سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم ہے اور کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے اور خاص معرفہ ہے. مسلمتن مسلمتن پہ دو پیش نے بتا دیا یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، مؤنث کا ہے اور واحد ہے اور نکرہ ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام نہیں ہے. لا جو ہے حرف ہے. شیتا شیتا جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے. پی جو ہے وہ حرف ہے. ہا جو ہے ضمیر اسم ہے. کالو یہ واو الف سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے. الان الانا یہ الف لام سے پاس ہو جاتا ہے، یہ ایک مخصوص اسم ہے، اس کو ایسے ہی یاد کر لیجیے اگرچہ الف لام سے ہم پہچان رہے. جیتا یہ جو ہے فعل ہے. با جو ہے حرف ہوتا ہے، بی کی شکل نہیں آیا. الحق الف لام سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ اسم ہے، معرفہ ہے اور مذکر ہے، واحد ہے. فا حرف ہے. ذبحو واو الف اصل میں یہ الف تھا یہاں پہ ذبحو، تو یہ جو ہے فعل ہے. آ جو ہے ضمیر ہے، وا جو ہے پھر حرف ہے. ماں یہاں پہ بطور حرف آیا. ماں کبھی بطور حرف آتا ہے کبھی اسم آتا ہے، یہ آپ نے اس کو ایز سچ پڑھتے ہوئے یاد کرنا. یہاں پہ یہ اسم آ رہا ہے، جیسے اوپر میں نے بتایا یہاں اسم آیا، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. کادو کادو جو ہے یہ فعل ہے، واو الف سے پتہ چل رہا ہے، کادا سے کادو. یا فعلنا یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے اور کیا ہے؟ یا غیب صیغہ جمع یعنی وہ ہم کا ہے، یہ ہم کے لیے استعمال. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آیتوں کے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا
لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بناتی ہیں. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے لیے بہانے کرتے. تو آئیے چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو ان سب نے کہا خود خود دعا کر تو دعا کر. اصل تو لفظ یہ ہے نا جب سامنے والے کو امر کہتے ہیں تو اس میں وہ آپ یا تم شامل ہوتا ہے. یہ ہے ادعو 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 تو دعا کر لنا ہمارے لیے اسے رب کا تیرے رب سے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کریں آپ نبی ہیں آپ کریں نہیں. تو جو ہے نا دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے کیا مبین کہ وہ کھول کر بیان کرے. مبین کھول کر بیان کرے کیا لانا ہمارے لیے ماں کیا ہیا ہو یعنی وہ کیا ہے کیسی ہے ہمارے لیے کھل کے بیان کرے. اللہ ان بے شک البقرہ گانے. یہ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے بقرہ اور اگر یہ واحد ہوتا تو اس کے ساتھ بولتا آتی البقرہ تو ہوتا. تو تشابہ مستشابہ ہو گئی ہے کیا اللہ پر نہ ہمیں یعنی ہم پر گائیں جو ہے متشابہ ہو گئی ہیں ہمیں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں. وہ اور اننا اور بے شک ہم ان اگر شاء اللہ اللہ نے چاہا لا محتدون لا ضرور بھی محتدون. اب یہ ایک جملہ جو ان کے منہ سے نکلا انشاءاللہ کا یہاں پہ صورت حال. اگر وہ یہ لفظ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ معاملہ چلتا رہتا اور ان کے لیے اور سخت سے سخت تر ہو جاتا. تو یہاں پہ جو ہے یہ معاملہ اب حل ہونے کی طرف آ گیا کہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ کہا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کریں ہمارے لیے کہ کیسی ہو گائے. بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہم پر اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پائیں گے. یعنی خود وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا. جب انہوں نے کہا تو اللہ جو ہے اللہ ہے. اس نے کہا اچھا مجھ پر چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے چلو پھر حل کر دیتے ہیں تمہارا مسئلہ. اور اس میں نئے الفاظ میں بقرہ تشابہ ہے تو اس کو ایک فکرے کی شکل میں یاد کریں گے. ان البقرہ تشابہ علینا ان البقرہ تشابہ علینا. اور اس میں کوئی نئے لفظ ہے نہیں تو آئیے اس کی شرح کی طرف چلیں. ادع لنا ربک پھر سے بدتمیزی اور پھر وہی بات کہ تیرے رب سے پوچھ. بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں. گویا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں بلکہ ان کے خادم ہیں. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہ تھیں. اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں. گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے. آج ہمارا یہی حال ہے. ہم اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے اور فیصلہ کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا. گویا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور جو بات اس وقت موجودہ وقت کے مطابق ہم کر رہے ہیں یہ جو ہے سب سے صحیح ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کر رہے ہیں وہ تو اس زمانے کی بات ہے. یہی حال ہے. انشاءاللہ لمہتدون. اب جا کر کہیں انہیں اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا اور تیسرے مرتبہ میں انہوں نے انا انشاءاللہ اور اللہ کا اضافہ کیا ضرور کا. تو علم آپ کی باری ہے. آپ نے سے کوئی سے ترجمے کے ساتھ ایک بار کریں. جی خالد محمود جی برادر خالد کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کہ کیسی ہو وہ گائے، ان البقر تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی آیت ہے قال، اس نے کہا، اس نے موسیٰ علیہ السلام، انہو بے شک یقول، وہ کہتا ہے، کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، انہا یقیناً وہ جو ہے بقرۃ گائے، لا نہیں ضرور کام میں لی جانے والی ہو، تسیل الارض جو زمین کو جوتتی ہو، ولا اور نہ تسقی نہ پانی دیتی ہو، لحرثت کھیتی کو، مسلمت صحیح سالم ہو، یعنی اس میں کوئی نقص نہ ہو، لا شیت اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو، فیہا اس میں، قالوا وہ بولے، الانا اب، الانا اب، جیتا تم لائے، جیتا تم لایا، بالحق ٹھیک بات، فا بس ذبح ان سب نے ذبح کیا ہا اسے، وما اور نہ قادو دکھتے تھے، یا فالونا کہ وہ ذبح کریں گے، یعنی دکھتا تو یہ تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے، لیکن اب مجبور ہو گئے اور وہ گائے ویسی ان کو مل گئی تو انہیں وہ گائے ذبح کرنی پڑی۔ یہ بڑا طویل ایک قصہ ہے گائے کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک صالح مرد تھا، اور اس نے ایک گائے کا بچہ جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کی پناہ میں، کہ اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ وہ فوت ہو گیا اور اس کا پیچھے ایک بیٹا، اور جب ان کے حالات بہت تنگ ہوئے تو چند سال یا کچھ کے بعد، عرصے کے بعد، تو اس کی ماں نے اس بیٹے کو کہا کہ یہ رسی لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں ہماری ایک گائے ہوتی ہے، اس کو آواز دو، وہ آئے گی، اس کو لے آؤ گھر، ہم اسے بیچیں گے، کوئی گزارا گھر کا چل جائے گا۔ بہرحال یہ بچہ گیا، اس نے جا کے ماں کے حکم کے مطابق وہ آواز دی، کوئی خاص مخصوص آواز اس نے بتائی ہوگی، وہ جو ہے سن تو وہ گائے دوڑی آئی اور وہ اسے رسید کے ساتھ لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو ماں نے اسے دوسرے دن کہا کہ بھائی جاؤ اس کو بازار میں بیچو۔ وہ بیچنے کے لیے گیا تو فرشتہ جو انسانی شکل میں ہے اس بچے سے کہتا ہے یہ گائے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کوئی قیمت بتائی تو فرشتے نے کہا نہیں، میں اتنے نہیں اتنے کی لوں گا۔ اس نے کہا اچھا میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ بچہ پھر گیا، ماں نے اسے پھر کوئی بات بتا دی، کوئی دام بتا دیا، وہ پھر آیا، پھر فرشتہ آیا تو اس نے کہا جی یہ جو ہے گائے جو ہے اب میں اتنے کی تو لوں گا، لیکن اس کو رسی کے ساتھ لوں گا، یا کوئی مطلب اس طرح کی۔ وہ 2-4 دفعہ وہ بچہ واپس گیا، آیا، ہر بار ہوا، عورت سمجھدار تھی، اسے پتہ چل گیا یہ کوئی اللہ کی نصرت ہے، تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ آخر ہم کیا کریں، نہ تم خود خریدتے ہو نہ بیچنے دے رہے ہو، تو اس کا ہم کیا کریں؟ پھر اس نے اسے بتایا کہ اس گائے کو سنبھال کے رکھو، بنی اسرائیل جو ہے تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو لینے کے لیے، تو اس کا معاوضہ جو ہے وہ اتنا مطلب بتایا گیا کہ اس کی کھال کے برابر بھر کے جو ہے وہ سونا یا کتنا اس کی قیمت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنانا وہ اس کی قیمت ہے۔ قصہ مختصر، بنی اسرائیل والے جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گاؤں تک پہنچ گئے تھے، انہوں نے پہچان لیا، لیکن جب اس کی قیمت سنی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اور اصل قصہ یہ تھا کہ جو بندہ مرا تھا، وہ قتل کیا گیا تھا، وہ بہت امیر تھا، دولت تھا، اور اس کے ہی رشتے داروں نے جو ہے اسے قتل کیا تو اس کی جائیداد والا، اور شور یہ کرنے لگ گئے تھے کہ پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، تاکہ ان پہ الزام لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ظاہر کرنا تھا، بہرحال وہ معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو پہ وہ گائے ذبح ہوئی، اور جو وہ گائے ذبح ہوئی اس کے گوشت کو جو ہے مردے کو لگایا، مردہ اٹھا روکنے کے سب کچھ، تو اپنا جو قاتل تو اسے پکڑتا تھا اس نے مجھے قتل کیا، اس کے بعد وہ تو یہ تو قصہ آیا یہاں پہ اس طرح۔ آج بھی ان کی کتابوں میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جب ان کا جو ہے دنیا پہ دوبارہ جو ہے وہ حکومت کا وقت آئے گا، وہ جو ابھی آنے والا ہے جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے لگے، اس میں
کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ ایک ایسی اس طرح کی ایسے اسی علامت کی ایک گائے جو ہے وہ ظاہر ہوگی اس میں بیت المقدس میں، اور وہ اس کو انہوں نے ذبح کر کے جلانا ہے، اور وہ اب تک ایک گائے کو جلا چکے ہیں ان نشانیوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ وہی نہیں ہوا، یہ آج کے دور میں بھی۔ تو چلیے سبق میں یہ قصہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہم آتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف۔ تو نئے الفاظ تھے لا ذلول، لا ذلول، تثیر الارض، تثیر الارض اس کا محاورہ بنائیے، فقرہ بنائیے۔ تسقی الحرث، تسقی الحرث بھی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا یہ نیا لفظ ہے، اسے 3 بار دہرا لیجیے گا۔ الآن جئت بالحق یہ نیا ہے، باقی سب پرانی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں شرح کی طرف۔ لا ذلول کا مطلب ہے اللہ کی بربادی۔ دیکھیے کہ اس بار اللہ نے 4 باتیں کی۔ وہ گائے سیدھی ہوئی نہ ہو، یعنی زمین نہ جوتتی ہو، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اس کے زرد رنگ میں کوئی دھبا نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا۔ وہ ساری شرائط جا کر صرف اسی ایک گائے پر پوری اترتی تھی کہ وہ جنگل میں پڑی تھی، اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا تھا، نہ زمین ہل نہ زہر چلایا تھا، نہ اسے باری کی تھی، نہ اس کے اندر کوئی زخم نشان تھے، مطلب ہر لحاظ سے وہ واحد ایک گائے تھی اس وقت اس وقت۔ دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرتا۔ الآن جئت بالحق، اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام اب تک جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے۔ ان کا پہلا جملہ آتت تخذنا ہزوا، یاد کیجیے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہنسی ٹھٹا کرتا ہے؟ گویا وہ اسے مذاق سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنا جو ہے وہ مذاق ہے، اس سے بھلا کیا مدعا کا حل ہوگا قتل۔ وما كانوا يفعلون، وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے۔ اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں ویسے ہی گائے کا جو ہے وہ بچڑے کا جو ہے وہ پوجنا جو ہے رچا بچا تھا اس وقت، اور وہ گائے کو ایک مقدس سمجھتے، جیسے ہندو جو ہے گائے ماتا گائے کو مقدس سمجھتے، اور وہ بھی اسی طرح یہ گائے کا قصہ بہت پرانا، صدیوں پرانا ہے اور کئی قوموں میں چلا آیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سورت کے جو ہے نام کی طرف۔ اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا ہے، اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا، جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان میں کمی زیادتی کرنا، یا ان کو نظر انداز کرنا، یا پھر اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر یا ان کی من چاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے سے کوتاہی کرنا وغیرہ۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں یہاں پر۔ حضرت ابو سلمہ خشنی جفو بن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، بس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی تو تم ان سے آگے بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ترجمے کے ساتھ ایک بار تلاوت کر دیں۔ جی کس کی باری ہے؟ جی سسٹر نگر پرویز، آپ نے جو ہے ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا، پلیز آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا اس نے کہا، انہو بے شک، یقول وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرتن گائے ہو، لا نہیں، ذلول کام میں لی جانے والی ہو، تثیر الارض جو کہ زمین کو جوتی ہو، ولا اور نہ تسقل حرث پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو وہ بولے، الآن
اب جئت بالحق، تم لائے ٹھیک بات، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما قادو، اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون، کہ وہ ذبح کریں یا عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر۔ آئیے اسباق کی ایک بات دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے لیے بہانے کرتے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، اپنا احتساب کا کوئی پلان بنائے۔ انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ تو آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں البقرہ آیا تھا، واحد اس کو ہوتا ہے بقراتن، یعنی بقرہ، اور اس کی دو جمع ہے، بقرہ اور بقران، الف تا سے بھی بنتی ہے اور یہ بقرہ بھی آتی ہے۔ دوسرا ہے اس میں تین حرفی جو ہے صحت مند افعال، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع والے، ذبح یا ذبح، ذبح، ذابح، مذبوح، ذبح اور ذبح، اس کے دو مصدر ہیں۔ میں بھی زبر ہے درمیان والے کلمے کے، اور مضارع میں بھی زبر ہے، تو لہذا یہ کیا ہوا، با فتح، فتح کی نشانی ہے کہ دونوں پہ ماضی اور مضارع میں درمیان والے حرف پہ زبر ہو۔ اگلا ہے اس میں فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل، روٹ لیٹر فاعل لام ہوئے۔ ماضی میں بھی جو ہے درمیان والے پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی زبر ہے، دونوں جب زبر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آگے چلے، پہلا ذبح کا ہے جی عبد الرشید، آپ کرانا چاہتے ہیں؟ جی کرائیے۔ ہاں جی، کون کرانا چاہتا ہے یہ ٹیبل؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ جی کرائیے ڈاکٹر رحمت۔ جی ڈاکٹر السلام علیکم رحمت، سر۔ وعلیکم جی سر میری آواز کلیئر ہے؟ جی آپ ٹیبل کرائیے پلیز۔ ذبح، اس نے ذبح کیا، ذبحو، ان سب نے ذبح کیا، ذبحت، آپ نے ذبح کیا، ذبحت، میں نے ذبح کیا، ذبحتم، آپ سب نے ذبح کیا، ذبحنا، ان سب نے ذبح کیا، ذبحت، اس عورت نے ذبح کیا۔ ذبحنا، ہم سب نے ذبح کیا۔ جی فعل مضارع یذبح، وہ ذبح کرتا ہے، یذبحون، وہ سب ذبح کرتے ہیں، تذبح، آپ ذبح کرتے ہو، اذبح، میں ذبح کرتا ہوں، تذبحون، آپ سب ذبح کرتے ہیں، نذبح، ہم سب ذبح کرتے ہیں، تذبح، وہ عورت ذبح کرتی ہے۔ فعل امر اذبح، ذبح کر، اذبح، ذبح کرو، لا تذبح، ذبح مت کر، لا تذبح، ذبح مت کرو، ذابح، ذبح کرنے والا، مذبوح، جسے ذبح کیا جائے، ذبح، ذبح کرنا۔ یہ چابیاں بتا دیجئے۔ ذبح، يذبح، اذبح، اذبحوا، سر اس کا اذبحوا ہوگا؟ اس بات تو نہیں ہے، ٹیبل آپ کے سامنے ہے، وہیں سے آپ نے دیکھ کے بتانی ہے، اپنی طرف سے تو بتانی ہے۔ تذبحون، یہ اشارہ دیکھیے اور یہ لفظ ڈھونڈیے ٹیبل میں۔ جی سر وہ اشارہ ہی سمجھ نہیں آ رہا۔
وہی میں دیکھ رہی ہوں. زابہن، زابہن، ٹھیک ہے سر. ذابح مذبوح ذبح. ذبح. افعال جو ہوتے ہیں وہ ماضی میں ذبح، مضارع میں یذبح، امر یذبح میں اذهب. اب آ جاتے ہیں اذبح فاعل فعل مفعول. فاعل اس میں ہے ذابح، مفعول ہے مذبوح، مذبوح. ذبح ہے. تو یہ تین اسما کی چابیاں ہیں. اب اس کے روٹ جی لیٹر کائنڈلی بتا دیجیے. سر جی روٹ لیٹر جی، مادہ، مادہ کے حروف. یہ دال با ہا ہے. زاباہا، پہلا جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے وہی روٹ لیٹر ہوتے ہیں. زاباہا روٹ لیٹر. جی اس کے بعد ہے اس کا باب کون سا ہے؟ باب میں یہ ہے کہ ماضی میں درمیان والے پہ زبر ہے، با جی ہے سر. درمیانی لفظ. مضارع میں بھی با جی سر. درمیانی لفظ ہے، اس پہ زبر. جب دونوں جگہ زبر ہو تو باب ہوتا ہے فتح. تو یہ با فتح ہے. اگر آپ اوپر کونے میں دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا زبا اور اس کے آگے لکھا ہوگا فا. فا کا معنی فتح. تو آئیے اگلا ٹیبل ہے جی ہمارے پاس فعلہ کا. جی برادر خالد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ پلیز کرا دیجیے. سر فعلا اس نے کیا، فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو، افعلو لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل. سر چھ 6 چابیاں. چابیاں. فعلا فعلا یفعلو افعل، فاعل مفعول فعل، مادہ فا عین لام. اور سر باب باب جو ہے فاتحہ. فاتحہ فتح کیوں ہے وجہ بتائیں. فتح کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی میں فاتحہ درمیان والے یفتح. پہ زبر ہے، ہاں، اور مضارع میں بھی درمیان والے جو ہے حرف بتا رہا ہے. دونوں جگہ پہ جب فتح یعنی زبر ہو تو وہ باب فتح ہوتا ہے. یہ وجہ. آئیے چلتے ہیں کمزور افعال کی طرف. کمزور افعال میں جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر آیا ہے ذلہ یذل. یہ اصل میں کمزور نہیں ہے، یہاں کمزور اور یکساں حروف اور حمزہ والوں کو اکٹھا کر دیا گیا، تو لہٰذا اس سے جو بھی آئے گا اس کو ہم یہاں کمزور کے تحت پڑھیں گے. اصل میں یہ جو ہے 3 حرف والے کمزور افعال، حمزہ والے، یکساں حروف والے جو ہے ان سب کا اکٹھا ایک گروپ ہے. ذلہ جو ہے کمزور نہیں ہے، یہ یکساں حروف والا ہے، لیکن چونکہ ان تینوں کا کیٹیگری ڈاکٹر صاحب نے ایک کر دیا یہاں، اس لیے ان کو یہاں رکھ دیا. ذلہ یذل ذلہ، ذلول ڈیش ذل اور ذل. تو یہ اس کے جو ہے وہ ہو گئے باب. سکا یسکی اس کی، ساکن سکون سکا. اور تیسرا ہے جا یجی جی، جائن ڈیش مجیت اور مجیت. اور چوتھا ہے کادا یکادو ڈیش 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 کود. یہ کادا جو ہے 2 طرح آتا ہے. ایک آتا ہے کاف واو دال سے جیسے یہاں ہے، ایک آتا ہے کاف یا دال سے. جو ٹیبل ابھی آپ آگے کریں گے اس کا وہ کاف یا دال والا ہم نے کیا ہے کیونکہ زیادہ تر وہی آتا ہے اور وہی ہمیں پڑھا ہوا ہے. یہ پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پہ آیا تو اس لیے جو ہے اس کو دکھا دیا گیا. اس کو صرف اتنا یاد کر لیجئے کہ جب یہ کاف واو دال سے آتا ہے تو اس کا ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر نہیں ہوتا، فاعل بھی نہیں ہوتا، مفعول بھی نہیں ہوتا، صرف فعل ہوتا ہے. تو چلیں کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ عربی جانتے ہیں، وہ ایسے استعمال کرتے ہیں تو بہت کم والا فعل ہے اس لیے کسی نے اس پر اتنی ریسرچ بھی نہیں کی. تو آئیے ہمارے پاس ہے ذلہ کا ٹیبل. جی سسٹر لیبا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، جی آپ کرا دیجیے ذلہ کا ٹیبل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلہ و ذلیل ہوا، ذلو ذللتا ذللتو ذللتم ذللنا، ہی ذلت، یذلو یذلون تذلو اذلو تذلون نذلو، ہی تذلو. ذلہ ذلو لا تذلہ لا تذلو، ذلیل ڈیش ذلہ ذلن اب یا دوسری طرح ذلت. ہم کیسے کریں اور گے آپ امر میں اچھا دوسرا پیٹرن امر میں اذلل
اذللو لا تذلل لا تذللو. اچھا 6 ذلیل چابیاں ڈیش ذلتن، ذلیل ذلتن چونکہ ڈیش مفرد ہے ذلتن. اس لیے اس کے لیے بھی ہم اور نیچے تک جائیں گے. 6 6 چابیاں چابیاں میں ذلہ یذلو ذلہ، ذلیل ڈیش ذلن یا ذلتن. اور آپ اس کا اس کا روٹ لیٹر بتا دیجیے. روٹ لیٹرز اس کا مادہ ہوا دال لام لام، اور اور اس باب کا یہ جو ہے باب جو ہے وہ ہے ضربہ کا ڈبل حرف والا ہاں زواد اس والا میں آ رہا ہے ذلہ اس میں سے. دیکھ لیجیے دلہ میں درمیان والے لفظ پہ زبر آ رہی ہے، یا ذلو میں بھی درمیان والے پہ زیر آ رہی ہے. اگر ماضی میں زبر ہو درمیان ذلہ والے پہ اور ضربہ مضارع کے میں پاس ہے. زیر ہو تو باب دربا ہوتا ہے. بس اتنا کافی ہے. چلیے آگے ہے سکا. جی سمینہ. یس سسٹر سمینہ ظہیر پلیز. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سقا اس نے پلایا، سقو ان سب نے پلایا، سقیتا آپ نے پلایا، سقیتو میں نے پلایا، سقیتم آپ سب نے پلایا، سقینا ہم سب نے پلایا، سقت اس عورت نے پلایا. یسقی وہ پلاتا ہے، یسقونا وہ سب پلاتے ہیں، تسقی آپ پلاتے ہیں، اسقی میں پلاتا ہوں، تسقونا تسقونا آپ سب پلاتے ہیں، نسقیا ہم سب پلاتے ہیں، تسقی تسقی وہ عورت پلاتی ہے. اس کی پلا، اسکو پلاؤ، لا تسقی مت پلا، لا تسقو مت پلاؤ. ساقن مسکیون، سقیون یا سکایاتن. اس اور کے 6 چابیوں پر سقا یسقی اسقی ساقی مسکیون سقیون سقایاتن. یہ ساکن نہیں ہے، ساکن ہے. یہ یاد رکھیں یہ 2 زیر سے بن ساقن رہا ہے. یہ جو 2 زیر والے ہوتے ہیں نا فائل، ان کو اسپیشل یاد کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر کبھی بھی دو پیش ہوئی تنوین نہیں آئے گی، اس لیے ان کو پراپر 2 زیر سے ظاہر کیا جاتا ہے. ساکن. اچھا روٹ لیٹر بتا دیجیے پلیز سسٹر. سین یا سین قاف یا سوری. آپ نے تو کافی ہٹا دیا تو میرا تو دماغ ہی اڑ گیا. کافی جگہ 2 یم کہاں سے آ گئے ہیں. اتنا بڑا دھچکا مجھے لگا کہ اچھا بھلا صحت مند لفظ تھا، کاف غائب ہو گیا. کنیا کیا لگایا آپ نے وہ ابھی تک سمجھ گیا. نہیں ہو چلے اللہ معاف کرے مجھے. آپ آ جائیے اس کا مجھے باب بتا دیجیے. اس کی دربا. ہاں ماضی میں درمیان والا کاف ہے اس پہ زبر ہے. اسی طرح مضارع میں بھی درمیان والا کاف ہی بن رہا ہے اس پہ زیر آ رہا ہے. اگر ماضی میں زبر ہو درمیان والے حرف پہ اور مضارع میں زیر ہو تو باب دربا ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے جی جا. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کی باری آ گئی. جی آپ کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جا وہ آیا، جا وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے، جاءت وہ عورت آئی. یجیو وہ آتا ہے، یجیؤنا وہ سب آتے ہیں، تجیؤ آپ آتے ہیں، اجیؤ میں آتا ہوں، تجیؤنا آپ سب آتے ہیں، نجیؤ ہم سب آتے ہیں، تجیؤ وہ عورت آتی ہے. جی آ جی او آؤ، لا تجی مت آ، لا تجی او مت آؤ. جا ان آنا، مجی ان مجی مجی ان مجی اتن آنا. جا آنے اور والا فاعل ہے نا تو کوئی کام کرنے جی والا ساتھ ہے. جا ان آنے والا، مجی ان جو آیا، مجی ان مجی اتن آنا. جی سسٹر اس کی 6 چابیاں بتا دیجیے. مصدر دونوں ایک ہی ہیں، مصدر بھی اور جا یہ مفعول بھی. مجیون. بردر سوال کو ہولڈ کریں، اسے اپنا کام پورا کے کرنے دیں. پاس آیا. جی سسٹر 6 چابیاں بتائیے. جا یجی او جی، جا ان مجی ان مجی ان مجیتن. جی اس کے اور روٹ لیٹر بتا دیجیے. روٹ لیٹر جیم یا حمزہ. اور باب کیا ہوگا؟ باب ضربہ. ماضی میں دیکھیں درمیان والا کلمہ جو ہے اس پہ زبر ہے، مضارع میں زیر ہے تو باب برابر. ہاں جی بردر حسن اب آپ سوال کیجیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مجیون مجیون یہ
جو مفعول ہے وہ بھی وہی ہے اور مصدر بھی دونوں ایک ہی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور مصدر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جی وہ بھی ہے. جی سر. تو دو مصدر ہیں، ان میں ایک یہی ہے جو مفعول ہے، یہ ایز اے مصدر بھی آتا ہے، اور اس کا دوسرا مصدر بھی دیا ہوا ہے. یہ دو تین جزاک اللہ. حروف ایسے اور بھی آئیں گے، الفاظ ان میں بھی اسی طرح ہوگا. لازمی نہیں ہوتا کہ مصدر جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ہی آئے، بعض اوقات انہی میں سے کسی کے بھی مصدر بنا ہوتا ہے، وہ پیٹرن ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے. مثلا فعیلن ایک وزن ہے، فعیلن جو ہے وہ صفت کے لیے بھی آتا ہے، فعیلن جو ہے وہ جو ہے وہ کسی چیز کی ریپیٹیشن کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ ابھی اور بھی آئیں گے ایسے. تو آج جی قادہ کا جو ہے ٹیبل کس کی باری ہے؟ کس نے نہیں کیا ٹیبل اب تک؟ جی سسٹر نگہت پرویز آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجئے. قاعدہ اس نے خفیہ تدبیر کی. قادو، کتا، کتو، کتم، کدنا، ہی قعدت. یقیدو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے یا کرے گا. یقیدونا، تقیدو، عقیدو، تقیدونا، نقیدو، ہی تقیدو. امر، کد خفیہ تدبیر کر. کیدو، لا تقد، لا تقیدو. قائدن، مقیدن، قائدن. اس کی اس پہ 6 چابیاں. چابیاں، فعل کی چابیاں قاعدہ، یقیدو، کد. اسم کی چابیاں قائدن، مقیدن، قائدن. روٹ اور لیٹر. اس کا مادہ کاف یا دال. ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ کاف یا دال ہے، جب یہ کاف یا دال والا تھا تو اس کے یہ پورا ٹیبل ہے، اور جب یہ کاف واو دال کے ساتھ آتا ہے تو یہ 3 باب سے آتا ہے. کرومہ باب سے آتا ہے، سمیہ سے آتا ہے، دربہ سے آتا ہے. اس وقت اس کا نہ تو فاعل ہوتا ہے نہ مفعول ہوتا ہے، اس کا صرف جو ہے ماضی اور مضارع ہوتا ہے، امر بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے مصدر ہوتا ہے. 6 چابیاں. تو اس حساب سے جی اس کا ٹیبل نہ ہوا اور ٹیبل بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ اگر ان بابوں سے آئے تو پھر اس کا ماضی، مضارع اور مصدر ہوگا صرف. اور اگر یہ آ جائے یا کے ساتھ، جیسے یہاں پہ کا یا دال کے ساتھ، اب اس کا دیکھیں کاف یا دال میں الف کے اوپر تو علامت ہے نہیں، ہم جاتے ہیں اس کا جو ہے مضارع میں تو یا آیا، تو یہ جو ہے یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کس کا ہوگا، کون سا باب ہوگا جس میں زیر آ رہی، یا جو ہے زیر کو ظاہر کرتی ہے، تو کس کا باب ہوگا؟ دارابا، یہ دارابا کا ہے. ہاں ماضی والا دربہ. تو آئیے چلتے ہیں مزید فی کے اندر. بینا یبین، بین، مبین، مبین، تبین. تو اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں تشابہ یا تشابہ، تشابہ، متشابہ ڈیش تشابہ، اس کا بھی جو ہے مفعول نہیں ہے. اہتدا یہتدی، اہتدی، محتدن، محتدن، اہتداء. اور اگلا ہے اسارا یسیرو، اسر، مسیرن، مسارن، اسارتن. اس کا جو ہے وہ مفعول تھوڑا سا ہٹ کے آتا ہے. اس کے بعد ہے سلمہ یسلم، سلم، مسلم، مسلم، اسلام. تو آئیے پہلا جو ہے اس کا ہم لیتے ہیں بینا. تو جی برادر حسن آپ نے ہینڈ ریز کیا اور پلیز آپ یہ کرا دیں. بینا اس نے واضح کیا. بینو، بینت نہیں، بینتا، بینتو، بینتم، بینا، بینت. یبینو، یبینون، تبینو، ابینو، تبینون، نبینو، تبینو. بین، بینو، لا تبین، لا تبینو. مبین، مبین، تبین. مبین، مبین، تبین. اس کی 6 چابیاں بتا دیجیے برادر. بینا، یبینو، بین، مبین،
मुबय्यन तबय्युन तबय्यन तबय्यन तबय्यन। और तबय्यन इसका वो रूट लेटर बा या नून और बाब क्या होगा? बाब 4 हर्फी दरमियान में शद आ रहा है। तफईल। हाँ, अल्लामा के पैटर्न पे तालीम से तफईल। तो आइए, टाइम कम है इसलिए मैं आपको टेबल करा देता हूँ। तशाबहा, तशाबहु, तशाबत्ता, तशाबत्तु, तशाबत्तुम, तशाबतना, तशाबत, यतशाबहु, यतशाबहुना, तताशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु, तशाबहु, तशाबह, तशाबहु, ला तशाबह, ला तशाबहु, मुतशाबहु, मुतशाबहु, तशाबहु। 6 चाबियां तशाबा, यतशाबहु, तशाबा, मुतशाबहुन, मुतशाबहुन, तशाबहुन। रूट लेटर क्या है? शीन बा हा। और जो है इसका बाब क्या है? तफा। तो उसके बाद अगला है अस इhtदा, इhtदा, इhtदौ, इhtदैता, इhtदैतु, इhtदैतुम, इhtदैतुना, इhtदन, यहतदी, यहतदुना, तहतदी, अहतदी, तहतदुना, नहतदी, तहतदी, इhtदी, इhtदौ, ला तहतदी, ला तहतदौ, मुहतदिन, मुहतदन, इhtदाअन। 6 चाबियां इhtदा, यहतदी, इhtदी, मुहतदिन, मुहतदन, इhtदाअन। रूट लेटर है हा, दाल, या। बाद इसका क्या है? इhtदा से इख्तलाफा। उसके बाद आ जाए असारा, असारू, असरता, असरतु, असरतुम, असरना, असरत, युसीरू, युसीरूना, तुसीरू, तुसीरू, तुसीरूना, नुसीरू, तुसीरू, आसिर, आसिरू, ला तुसीरू, ला तुसीरू, मुसिरुन, मुसारुन, इसारतुन। ये चाबियां असारा, युसीरू, आसिर, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन। रूट लेटर इसके ता, वाव, रा। और जो है ये 4 हरफी हमजा शुरू में बाब इफाद होगा। उसके बाद है सल्लमा, युसल्लिम, सल्लमा, सल्लमु, सल्लमता, सल्लमतु, सल्लमतुम, सल्लमना, सल्लमत, युसल्लिमु, युसल्लिमुना, तुसल्लिमु, उसल्लिमु, तुसल्लिमुना, नुसल्लिमु, सल्लिम, सल्लमु, ला तुसल्लिम, ला तुसल्लिमु, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, तस्लीमुन। 6 चाबियां सल्लमा, युसल्लिमु, सल्लिम, मुसल्लिम, मुसल्लम, तस्लीमुन। रूट लेटर इसके होंगे सीन, लाम, मीम। क्योंकि ये 4 हर्फ के दरमियान में शद है तो बाब क्या होगा? अल्लामा के पैटर्न पर तालीम से तफईल। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 10 इशारा 1 की क्लास में खुशामदीद। इसमें हम इंशाल्लाह आज जो है इब्तिदा का जो है वो टेबल पढ़ेंगे। इब्तिदा जो है इख्तिलाफा के वजन पे होता है। हमने सीखा था आलिमा से अल्लामा, सलीमा से सल्लमा, और हमने कहा असलमा और अल्लामा जो है ये मजीद फी है क्योंकि इनमें इजाफी रफ है। ये 3 जुमले हमने सीखे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, से इस्लाम से असलमा। दूसरा जुमला था इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफार। तो 5 अब जो है वो अफाल हुए मजीद सीखे। अल्लामा, हासबा, असलमा, ये तीनों अलिफ से वो जबर से शुरू होते हैं। इख्तलाफा, इस्तगफरा, ये दोनों ज़ेर से शुरू होते हैं। तीसरा जुमला था तदब्बर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। ये 3 हुए, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाब। और टोटल कितने हो गए? 8। कौन कौन से? अल्लामा, असलमा, हासबा, अल्लामा, हासबा, असलमा, तीनों जबर से। और इख्तलाफा, इस्तगफरा दोनों जेर से। तदब्बरा, तदारसा दोनों ता से। और इनकलाबा अलिफ से। तो हमने QC1 में पढ़े थे सेहतमंद कौन से होते हैं? फतहा, नसारा, दराबा, सामिया। और QC2 में हमने पढ़े थे कमजोर हरफ क्या होते हैं? अल्लाह ने देने का वादा किया, वाह वादा करके कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा अदा। और यकसा आरूफ के लिए हमने लिखा था अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना, धन्ना। और हमजा वाले कौन से थे? आमरा, सादा, कारा। तो ये क्या हुए? सेहतमंद थे, कमजोर थे, फिर यकसा हरूफ वाले और हमजा वाले, 4 ग्रुप हुए। QC3 में हमने देखा मजीद फी के भी 4 हैं। पहले है सेहतमंद कौन से? अल्लामा, हासबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाब। दूसरे इसके भी कमजोर है कौन से? वल्ला, नादा, कामा, अलका, इhtदा, जो अब तक आपने पढ़े, बाकी आप आगे पढ़ेंगे। और यकसा हरूफ वाले भी इसके हैं जिसमें एक ही आपने पढ़ा दल्ला। और इसके जो है हमजा वाले भी हैं जो कि है आता और आमना, उसमें आता का टेबल हम कर चुके हैं।
آج ہم پڑھیں گے اہتدا. اہتدا پہ غور کیجیے, 5 حرف ہے اور اس میں 2 زائد ہیں. کون سے زائد ہیں؟ حمزہ اور تا. اگر حمزہ اور تا کو جو زائد ہے نکال دیں تو روٹ لیٹر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہا دال یا. اہتدا اس نے ہدایت پائی, یہ فرق ہے. ہدا اس نے ہدایت دی, اہتدا اس نے ہدایت پائی. یہ دینے اور پانے کا فرق ہے. ہدافہ سے تھا اختلافہ, ہدا سے اہتدا. تو آئیے ہدا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا, ہدا ہدو ہدایتا ہدایت ہدایتم ہداینا ہادت, یعنی اس میں پیش نہیں آتا جمع. یہ بھی اسی طرح ہے, اہتدا اہتدو اہتدیتا اہتدیتو اہتدیتم اہتدینا اہتدت. تو یہ آپ کے سامنے اس کا پیٹرن ہے. ہدا سے ہدو, ولہ سے ولو, نادا سے نادو, الکا سے الکو, اہتدا سے اہتدو. تو لہٰذا یہ اس کے پیٹرن پہ آپ کے سامنے ہے. سمینہ ظہیر جی پلیز آپ کے ہینڈ پہ آپ یہ ماضی کا ٹیبل کرا دیں. جی. اہتدا اس نے ہدایت پائی, اہتداؤ ان سب نے ہدایت پائی, اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی, اہتدیتو میں نے ہدایت پائی, اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی, اہتدینا ہم سب نے ہدایت پائی, اہتدت اس عورت نے ہدایت پائی. جزاک اللہ. اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھ لیجئے. حل اہتدا, حل کو ہٹائیں گے نام لگائیں گے تو کیا جواب بنے گا؟ اہتدا, نام اہتدا. نام اہتدا. اور حل اہتدو, حل کو ہٹائیں نام لگا دیجیے, جواب نام ہمارا ہے اہتدو. اہتدو. حل اہتدیتا. ایک تو حل کو ہٹا کے نام لگانا ہے, دوسرے تا کو بدلنا ہے. اہتدیتو تا کو میں بدل جائے. حل اہتدیتم, حل کو ہٹا کے نام لگانا ہے, اور نام تم اہتدینا. نام اہتدینا. تو آئیے اس کے مضارع کا ٹیبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہدی کے پیٹرن پہ ہوتا ہے یہدی سے یہدونا, تہدی اہدی, تہدونا نہدی تہدی. تو اسی کے اوپر یہ ہوگا یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے, یہتدونا وہ سب ہدایت پاتے ہیں, تہتدی آپ ہدایت پاتے ہیں, اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں, تہتدونا آپ سب ہدایت پاتے ہیں, نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں, تہتدی وہ عورت ہدایت پاتی ہے. اس کا پیٹرن دیکھ لیجیے. یہدی سے یہدونا, یولی سے یولونا, ینادی سے ینادونا, یلکی سے یلکونا, یہتدی سے یعنی اس میں پیش واپس آ گیا. جو مضارع میں وہ ماضی میں پیش غائب ہو گیا تھا نا جمع میں, وہ واپس آ گیا. یہ بتانا تھا. تو ٹیبل یہ آپ کے سامنے. سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا, پلیز آپ یہ مضارع کا ٹیبل کرا دیں. سسٹر خالدہ منظور آپ مضارع کا ٹیبل کرا دیجیے پلیز. چلے محسن نہیں سن رہی ہیں. بردر حسان آپ نے ہینڈ ریز کیا, پلیز آپ کر دیں. کراتی ہوں. اہتدا اس نے ہدایت پائی, اہتداؤ ان سب نے ہدایت پائی, اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی, اہتدیتا اہتدیتو میں نے ہدایت پائی, اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی, اہتدینا ہم سب نے ہدایت پائی, اہتدت اس عورت نے ہدایت پائی. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے, یہتدونا وہ سب ہدایت پاتے ہیں, تہتدی آپ ہدایت پاتے ہیں, اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں, تہتدونا آپ سب ہدایت پاتے ہیں, نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں, یا تہتدی وہ عورت ہدایت پاتی ہے. تو عربی بول چال میں آپ کو یہ میں اوپن کر دیتا ہوں. خالد بھائی آپ سوال کیجئے, اور کون سے بھائی ہیں, حسن بھائی آپ انہیں جواب دیجئے. حل یہتدی, نعم یہتدی. حل یہتدونا, نعم یہتدونا. حل تہتدی, نعم اہتدی. جی حسن بھائی آپ حل تہتدونا, نام نہتدی. میں سوال جو کروں. سوال کر رہے تھے وہ جواب دیں گے, اب جو جواب دے رہے تھے وہ سوال کریں گے. کیجیے. حل یہتدی, نام یہتدی, حل یہتدونا, نام یہتدونا, حل تہتدی, نام اہتدی, حل تہتدونا. نام نہتدی. جزاک اللہ. آئیے امر اس کا بنتا ہے جیسے ہم نے اختلافہ سے بنایا تھا اختلاف, تو اہتدا سے کیا ہوگا, اہتدی. یہ یہاں پہ جو ہے
اس کی یا اڑ جاتی ہے کیونکہ کمزور حرف ہے نا, امر بنتے ہوئے غائب ہوتا ہے تو یا غائب ہوگی, تو یہ بن گیا اہتدی. تو لائیے اس کا پیٹرن ہے اہتدی سے اہتدو, ولی سے ولو, نادی سے نادو, الکی سے الکو, اہتدی سے اہتدو. یعنی مضارع میں جو ہے پیش آیا تھا, اب امر میں بھی پیش واپس آ گیا, ماضی میں پیش ہے. یہ فرق بتا دیں. اہتدی, اہتدو, لا تہتدی, لا تہتدو. تو آئیے اس کا فائل دیکھتے ہیں. اختلافات سے ہم نے بنایا تھا مختلف, مختلف اور مصدر تھا اختلاف. اسی کے پیٹرن پہ ابتدا سے محتدن, مفعول اس کا نہیں ہوتا, اور اس کا جو ہے نا وہ جو بنے گا مصدر وہ ہے اہتدا یا اہتداء, دو پیش کے ساتھ. تو یہ ہے مقتدن ڈیش اہتدا. تو پورا ٹیبل لینے سے پہلے مکالمہ ہے جی, کون کرائیں گی؟ سسٹر خالدہ آپ سوال کیجئے, اور کون سی سسٹر انہیں جواب دیں گی؟ آپ جو ہے جواب دیجیے. چلیں جی دونوں بہنیں کریں. جی سر. حل انتا محتدن؟ نعم انا محتدن. حل انتم محتدون؟ نعم نحن محتدون. سوئچ, اور جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں, جو جواب دے رہی تھی سوال کریں. هل انت محتدن؟ نعم انا محتدن. هل انتم محتدون؟ نعم نحن محتدون. جزاک اللہ. تو یہ ہمارے پاس اہتدا کا ٹیبل آ گیا ہے. ٹائم بہت ہی کم ہے, بلکہ ہم اوور ٹائم میں جا رہے ہیں, تو لیٹ می ٹو کمپلیٹ دا سیشن. اہتدا, اہتدو, اہتدیتا, اہتدیتو, اہتدیتم, اہتدینا, اہتدت. یہتدی, یہتدونا, تہتدی, اہتدی, تہتدونا, نہتدی, تہتدی. اہتدی, اہتدو, لا تہتدی, لا تہتدو, محتدن ڈیش اہتداء. چھ چابی اہتدا, اس نے ہدایت پی, یہ اہتدی وہ ہدایت پاتا ہے, اہتدی ہدایت پا, محتدن ہدایت پانے والا, ڈیش اہتداء ہدایت پانا. عربی میں ترجمہ کیجئے, وہ سب ہدایت یافتہ ہیں, وہ سب. وہ سب کی ہوگی انگریزی ہم. ہدایت یافتہ ہے محتدون, تو کیا ہوگا ہم محتدون. اگلا ہے اردو میں ترجمہ, ولا یہتدون سبیلا. وا کے معنی اور, لا کے معنی نہیں, یہتدونا وہ ہدایت پاتے ہیں, سبیلا راستے کی. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور وہ نہیں ہدایت پاتے ہیں راستے کی. عربی میں جواب دیا, حل اہتدو سبیلا, حل اہتدو سبیلا. اہتدو, اہتدو رہتا ہے, نام اہتدو یہ اصل میں ماضی وہ جو ہے ہوا کا صیغہ ہے. تو آئیے اہتدا کی طرح ابتغاء کا ٹیبل ہوتا ہے. ابتغاء, ابتغو, ابتغیتا, ابتغیتم, ابتغیتم, ابتغینا, ابتغت. یبتغی, یبتغونا, تبتغی, ابتغی, تبتغونا, نبتغی, تبتغی. ابتغی, ابتغو, لا تبتغی, لا تبتغو, مبتغن, 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 مبتغن اور ابتغاء. تو یہ ٹیبل جو ہے آپ کو میں نے سلیکٹ کر دیا, اسے آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجیے گا. علامہ سے ہم نے سیکھا کر لفظ تعلیم, باب تھا تفعیل, حسبہ سے محاسبہ, اور باب مفاعلہ, اسلمہ سے لفظ تھا اسلام, اور باب افعال, اختلافہ سے لفظ اختلاف, باب ابتیال, استفارہ سے استفار, اور باب استفاد, تدبرہ سے تدبر, اور باب تفاعل, تدارس سے تدارس, اور باب تفاعل, اور انقلابہ سے انقلاب, اور باب ہے انفعال. ان کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں, افعال ہے, اس میں تا کا اضافہ کرنے سے افتعال, نون کا اضافہ کرنے سے افعال, سے تا کا کرنے سے استفعال, اور ایک پانچواں ہوتا ہے مفاعلہ, اس کو فعالن بھی کہتے ہیں. اور تین تا سے جو ہے, تا اور یا سے تفعیل, تا اور الف سے تفعال, اور تا اور عین سے تفعل. تو یہ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں. صحت مند, کمزور, یکساں, اور یہ جو ہے مزید فعل افعال ہم دیکھ چکے ہیں. افعال حروف کے مادے کے لحاظ سے تین قسم کے ہوتے ہیں, ثلاثی 3 حرف والے, رباعی 4 والے, خماسی 5. خماسی بہت ہی کم آئے, پورے قرآن میں کوئی 35 کے قریب آئے ہیں, اور وہ بھی اسما کے طور پر, لہذا یہ نہیں پڑھائے جائیں. اب آگے ثلاثی جو ہے, یہ ان میں 2 قسم ہوتی ہے, مجرد اور مزید سی. رباعی میں بھی 4 والوں میں بھی یہی ہے, مجرد
اور جو ہے مزید فی. اور پھر یہ ہے کہ ان میں جو ثلاثی ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کیا صحیح افعال ہوتے ہیں، کمزور افعال ہوتے ہیں، حمزہ افعال ہوتے ہیں اور یکساں حرف والے. مزید فی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، صحیح، کمزور، ڈبل حرف والے اور حمزہ. اس کے بعد یقولو، اگر آپ اس کے روٹ لیٹر لینا چاہیں علامت مضارع یا کو ہٹائیں تو کاف واو لام آ گیا. آمنا، یہ جو ہے 4 حرفی ہے، حمزہ شروع میں، حمزہ کو ہٹا دیجیے تو حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے. یخادعون میں یا جو ہے علامت مضارع ہٹائیں، واو کو ہٹا دیں تو خا دال عین جو ہے یہ اس کے روٹ لیٹر بنتے ہیں. خرجت، خرجت میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، تا جو ہے وہ علامت ہے ٹیبل کی، تا، فعلتا، جالتا، یہ تا جو ہے سامنے والے، اس تا کو ہٹائیں گے تو 3 روٹ لیٹر خار آ جیم آ جائے گا. تعبدون میں تا علامت مضارع ہٹا دیں، واو نون جمع کی علامت ہٹائیں تو عین با دال اس کے روٹ لیٹر. ارسلنا میں نا جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے، نا کو ہٹا دے تو ہمارے پاس ارسل 4 حرفی شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو باب افعال کیا ہے، حمزہ کو ہٹا دیں تو را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہوئے. فذکرونی، فا جو ہے اضافی حرف ہے ہٹا دیے، نی جو ہے یہ اضافی حرف ہے، یا ضمیر متکلم کی اسے ہٹا دے تو ہمارے پاس اذکرو رہ گیا. اذکرو میں ہمیں پتہ ہے یہ ذکرہ یذکرو سے اذکرو امر کا صیغہ ہے تو لہذا اس کا امر کا حمزہ بھی ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا، زال کافرہ، ذکرہ کے روٹ لیٹر زاف کافرہ ہوتے ہیں. یکذبونا، یا علامت مضارع ہٹا دیں، واو نون جمع کی علامت ہٹا دیں تو کاف زا با اس کے روٹ لیٹر. لا ظلوم کا ترجمہ ہے نہ سیدھی ہوئی ہو یعنی سدھاری ہوئی ہو. تثیر الارض کا مطلب ہے نہ جوتتی ہو زمین. ولا تسقی الحرث کا مطلب ہے اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. لا شیء فیہا کا مطلب ہے نہیں کوئی داغ اس میں. کیا اللہ تعالیٰ نے تو آگے تھا بنی اسرائیل نے گائے کو کیسے ذبح کیا. بنی اسرائیل نے بوجھل دل کے ساتھ جو ہے وہ گائے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہو کر نہ کہ بھول کر چند چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے تو لہٰذا تم جو ہے وہ کیا ہے کرو، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. شاہ سے اس میں مفعول بنے گا مشیئن، اسارہ سے اس میں فاعل جو ہے کیا ہوگا مسیر. محتدون کا واحد ہے محتدن. ابتغیتا کا ترجمہ ہے آپ نے چاہا. حل اہتدیت لنفس کا عربی جواب ہوگا نام اہتدیت لنفس تھی. یہتدی جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہدایت پاتا ہے، وہ ہدایت پائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ عربی ہوگی نبتغی. حل یہتدی لنفس ہی کا جواب ہوگا نم یہتدی لنفس ہی. فإنما یہتدی لنفس ہی کا ترجمہ ہوگا سو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے. یبتغون فضلا کا جواب ہوگا وہ سب فضل طلب کرتے ہیں. حل ہم محتدون کی عربی ہوگی نام ہم المحتدون. اہتدی سے اسما کی 3 چابیاں ہوں گی محتدن، محتدن، اہتداءن. ابتغاء سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی کیا، ابتغاء، یبتغی، ابتغی. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہماری آج کی نشست جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. آپ کا اگر کوئی